الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور اس کائنات کو وجود بخشنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آبادی کے لیے، آبپاری کے لیے مختلف لوگ، مختلف قسم، مختلف مزاج لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی میں مادہ رکھ دیا محبت کا، کسی میں مادہ رکھ دیا نفرت کا، اور اگر یہ مادے نہ پائے جائیں یا یہ اختلاف نہ پایا جائے تو دنیا کا جو اصل حسن ہے وہ حسن سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ مادہ محبت اور مادہ نفرت یہ انسان کی فطری ایک تقاضا ہے، فطری طرز عمل ہے، اور محبت یہ شریعت کے اندر مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ لیکن کون سی محبت، آگے چل کر ہم اس بات پر تفصیلی بات کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر بھی ایک محبت کا ناٹک رچایا جاتا ہے، ایک ڈرامہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت محبت سے منع نہیں کرتی۔ شریعت نے محبت کے درجات بھی ذکر فرمائے ہیں، شریعت نے محبت کی مقدار اور معیار بھی ذکر کیا ہے، اور شریعت نے محبت کو طلب بھی کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث شریف میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھیے اور لوگوں کو جا کے بتلا دیجئے وہ میرا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں بھی اعلان فرماتے ہیں، دنیا میں بھی آ کر اعلان فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ تجھ سے محبت فرمائیں۔ اور دوسرے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس سے استغناء اختیار کر لے، اپنا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اگر شریعت کے اندر محبت مطلوب نہ ہوتی، مبغوض ہوتی، اس کی رد کی جاتی، نکیر کی جاتی، تو اس طرح کی احادیث میں جملے ہمیں نہ سننے کو ملتے۔ قرآن پاک کے اندر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں، انہیں محبوب رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک اور حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب دنیا کے اندر کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، کوئی بھی، ساری دنیا چٹیل میدان بنا دی جائے گی، کسی جگہ پر کسی انسان کو، کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے، اور 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ نصیب فرمائیں گے۔
ان میں سے ایک وہ شخص جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے جدائی اختیار کرے۔ اگر یہ کسی میں صفت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کی محبت کا منبع اور ماوا ملجا جو ہے وہ صرف میرے ذات خدا باری تعالیٰ ہے، اور اس کا اختلاف کسی سے نفرت کرنا وہ صرف اور صرف ذات خدا تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی اس دن جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوگا۔ اب یہ بھی اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محبت شریعت کی نگاہ میں مبغوض نہیں ہے، محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، محبت مطلوب ہے۔ حدیث شریف میں آیا اپنی ماں سے محبت فرماؤ، حدیث شریف میں آیا اپنے اولاد سے محبت کرو، حدیث شریف میں آیا بیٹی ہے اس سے محبت کرو، حتیٰ کہ فرمایا جس کو ایک بیٹی دی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھی جگہ اس کا نکاح کر دیا، تو قیامت کے دن ہاتھیں میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں ملی ہوئی، یہ بھی محبت کے تقاضے سے۔ تو محبت شریعت میں مقصود ہے، مطلوب ہے، لیکن وہ محبت جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، وہ محبت جو شریعت کا جس کا شریعت تقاضا کر رہی ہو، وہ محبت جس کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھو۔ اب اگر یہ محبت پائی جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اگر یہ محبت نہ پائی جائے، اس کے برعکس پائی جائے تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اگر ہم اس کو تاریخ کے آئینے میں تلاش کریں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا بھلا، تو مختلف روایات ملتی ہیں۔ اگر ہم روایات کے پیچھے چلیں تو پوری رات بھی ہمیں کم ہے۔ میں مختصراً اشارے میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کر کے اگلی بات کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے جائے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہم یہ تہوار منا رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، کیونکہ جو بھی تہوار ہو اس کا یا تو کسی ثقافت کے ساتھ تعلق ہوگا یا کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، ہماری دکانوں پر غبارے بیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ٹی وی پروگرام پر دھڑا دھڑ دکھائے جا رہے ہیں، ٹی وی پروگراموں پر یہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اس پر مخصوص ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس قسم کے کارڈ دیے جا رہے ہیں، غبارے بنا کر فضاؤں میں اڑائے جا رہے ہیں، ہوٹل اس معاملے کے لیے بک کروائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ وہی محبت ہے جس کا شریعت نے تقاضا کیا ہے؟ حالانکہ یہ وہ محبت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ محبت نہیں ہے، یہ ایک بدبودار رسم ہے، یہ ایک بد تہذیبی کی علامت ہے جسے ہم نہ چاہتے ہوئے اپنے اندر لے رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں ویلنٹائن 3 آدمی اس میں ملتے ہیں، تینوں پادری ہیں، اور روایات میں یہ لکھا ہے تاریخی روایات کے اعتبار سے کہ ایک پادری بادشاہ نے ایک ملک میں حملہ کیا، اس کے فوجی مرنا شروع ہوئے، نئے بھرتی جب کرنے لگا تو نوجوان نہیں آتے تھے، اس نے اس طرح کیا کہ چلو نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے نکاح پر پابندی لگا دی، اور وہاں کا جو پادری تھا ویلنٹائن وہ خفیہ طور پر لوگوں کی شادیاں کروا دیتا تھا، اور جب اسے پوپ کو پادری اس کو پتہ چلا، بادشاہ کو اسے پکڑ کر گرفتار کروا دیا سزا کے طور پر، اور جب وہ گرفتار ہوا تو اس کا جیلر کی بچی سے عشق و معاشقہ شروع ہو گیا، اس کو دل دے بیٹھا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا یہ سارا معاملہ تو بادشاہ نے کہا بھی اگر تم عیسائیت چھوڑ کر ہمارے مذہب رومی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اگر تو وہ مذہب اختیار کر لے گا تجھے عزت سے بری بھی کر دیں گے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیں گے، تمام معاملات۔ اس نے مذہب کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، پھانسی پر جھول گیا، اسے ہم نے عشق کا دیوتا سمجھ لیا، ہم نے اس کو عشق کی علامت بنا لی۔ اور دوسری روایات میں اسی طرح آتا ہے کہ وہ راہب اور راہبہ، پادری تھا ویلنٹائن نام کا، اس کا ایک راہبہ سے عشق و معاشقہ شروع ہوا، عشق و معاشقہ شروع ہوا، حالانکہ عیسائی مذہب کی تعلیمات کے مطابق ان کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرنا اور نکاح کرنا حرام ہے۔ جو راہبات ہیں، اس نے ایک خواب گھڑا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ جو آدمی 14 فروری کو ملاپ کرے گا، آپس میں مل جائے گا، اس کو حد زنا اس پر جاری نہیں ہوگی، اور ان دونوں نے منہ کالا کیا، اور منہ کالا کر لینے کے بعد جب پوپ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے قوانین کے تحت ان دونوں کو سنسار کروا دیا، موت کا ایک گھاٹ اتار دیا۔ شروع میں تو ان کی یاد میں منایا جانے لگا، بعد میں انہیں محبت کا شہید کا لقب دیا کہ یہ محبت کے شہید ہیں، اور اس پر یہ دن منانا شروع کر دی۔ اور یہ مغرب کی وہ تھوک ہے جو ہم مسلمان فخر سے چاٹ رہے ہیں، یہ مغرب کی وہ تھوک ہے جس کو ہم اپنانے پر اپنا فخر کر رہے ہیں۔
حالانکہ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو تاریخی پس منظر ہے. اگر تاریخی پس منظر میں بھی کوئی عمدہ چیز ہوتی شاید ہم اختیار سے اس کو اپنے اندر استعمال کر لیتے, ہم اس کو اپنا لیتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا, اس کا خیال انہی میں سے ہوگا. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم, کسی آدمی نے کسی قوم کی مجمع کو بڑھایا, اس کو بڑھوتری دی, اس کی تشکیل کی, آگے بڑھایا, فرمایا یہ انہی میں سے شمار ہوگا. اب احادیث مبارکہ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہمارے چاہنے والے نہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. ہم ان کی تہذیب کو اپنی زندگی میں لانے پر کتنا فخر کر رہے ہیں. ہم اپنی وہ تہذیب و مشرقی روایات, وہ پیارا اور پسندیدہ اور امن کا گہوارہ اسلام, اس کو چھوڑ کر ہم کن کی تہذیبوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں دنیا میں بھی جوتے لگیں گے اور آخرت میں بھی جوتے لگیں گے. اگر اس ویلنٹائن ڈے کو ہم دیکھ لیں کہ اس دن میں ہم کتنے گناہ جمع کر رہے ہیں. لہو و لعب ایک گناہ ہے, موسیقی اس کے اندر عام کی جا رہی ہے, رقص و سرور کی محافل ہو رہی ہیں, غیر قوم کی تشبیہات ہم اختیار کر رہے ہیں, فضول خرچی یہاں پر کی جا رہی ہے, اور عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. یاد رکھنا شریعت نے جو 4 مقدس ہمیں رشتے نصیب کیے ہیں وہ ایک ماں کا رشتہ ہے, ایک بہن کا رشتہ ہے, ایک بیٹی کا رشتہ ہے, اور ایک بیوی کا رشتہ ہے. عورت اگر ان 4 رشتوں کے ذریعے ہو کر آئے گی تو مرد کے دل میں جگہ پاتی ہے, وگرنہ اس کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر کی ہے کہ ناک صاف کیا اٹھا کر پھینک دی, پھر یہ در بدر پھرنا شروع ہو جائے گی, اور در بدر اسے ٹھوکریں ملیں گی, کوئی اسے سنبھالے گا نہیں. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں آ جائے گی, عفت اور حیا والے معاملے میں آ جائے گی, تو اس کی عزت کو 4 چاند لگیں گے. یہ دنیا میں بھی چمکے گی, آخرت میں بھی چمکے گی. پھر شریعت اس کی پوری پاسداری کرے گی. بیوی ہے, اس کی ذمہ داری, شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے اخراجات پورے کرے, بیوی کے ذمہ نہیں. عورت کی ذمہ داری وہ نہیں ہے کہ وہ نکلے باہر اور نوکریاں کرتی پھرے. عورت کی ذمہ داری اپنی حیا کو پاک صاف رکھے, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو پاک صاف رکھے, اور جس کا اس کو شریعت نے بنا دیا وہ اس کا بن کر رہے. بیٹی ہے تو بیٹی بھی اسی روپ میں رہے, لیکن ہم نے اس گندی تھوک کو چاٹنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اور مغرب کی دوغلی پالیسی دیکھیے, ایک طرف تو یہ گندی رسومات ہمارے درمیان میں آ رہی ہیں, کیونکہ یہ ابتدا میں یورپ کے اندر شروع ہوئی, یورپ سے امریکہ پہنچی, امریکہ سے یہ چند برس پہلے پاکستان میں بھی یہ وبا عام ہونے لگی, اور پاکستان میں جب یہ وبا عام ہونے لگی تو ہمارے نوجوان من چلے اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے. وہ بچیاں جن کو تو درس دیا جانا تھا پاک دامنی کا, عفت کا, جنہیں درس دیا جانا تھا اپنی چادر اور 4 دیواری کی حفاظت کا, جنہیں درس دیا جانا تھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں, وہی اس پر فخر کرنے لگے. جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا پوسا بڑا کیا, آج تو اسی پر اعتماد نہیں کرتی. جس بھائی نے تیری عزت اور احترام کے لیے خاطر تجھے چاروں طرف سے گھیر کر رکھا, تجھے دنیا کی فضاؤں گرم ہواؤں سے بچا کر رکھا, آج تو نے اسی کا عزت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیا. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر تربیت کا فقدان ہونے لگا, ہم نے تربیت کو چھوڑ دی. تو یہ گندی اور بدبودار رسم ہمارے پاس آئی اور کفار کی دوغلی پالیسی دیکھی. ایک طرف تو یہ رسم ہمارے درمیان بھیج دی کہ ہم اس پر عمل کریں, اور یاد رکھنا یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے, کبھی بھی. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچان لے, کیونکہ مسلمان جب اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے یہ غلامی کی چادر اپنے سر سے اتار دیا کرتا ہے. مسلمان جب اپنی عزت اور عظمت کو پہچان لیا کرتا ہے کسی کے ماتحت رہنے کو یہ گوارا نہیں کرتا. اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا, اللہ نے اس کو دنیا کی بادشاہت اس کے نام کی ہے, اور سب معاملات اس کے نام کی ہیں. یہ کس طرح اس میں زندگی میں رہنا گوارا کرے گا؟ ایک طرف تو یہ تہذیب ہمارے درمیان لائی جا رہی ہے, اس تہذیب کو ہمارے درمیان پہنچا کر کفار کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے اسلام نکال دیا جائے. جس طرح یہود و نصارہ آج سرگرداں ہیں اس بات پر کہ کس طرح ہمارے پیروکار دوبارہ دین کے اندر آ جائیں, اپنے یہودیت اور عیسائیت کو اپنا لیں, لیکن وہ اس پر کامیاب نہیں ہو رہے. کیوں کہ یہ تہذیب انہوں نے اس وقت چلا
دلائی تھی کہ ہمارا تعلق اپنے دین کے ساتھ صرف اور صرف کلیسا کی حد تک ہے، ہمارا تعلق اپنے دین کے ساتھ صرف اور صرف گرجے کی حد تک ہے، گرجے سے نکل جائیں، کلیسا سے نکل جائیں، اسلام کا کوئی تعلق نہیں، پورا ہفتہ جو اوباشیاں یہودیت اور عیسائیت کا کوئی تعلق نہیں، پورا ہفتہ اوباشیاں کریں، بدماشیاں کریں، جو دل چاہے کرتے رہیں، اتوار کو آئیں اور سر ٹیک کر کہیں پوپ جی ہم سے تو یہ گناہ ہو گیا، وہ کہے میں نے معاف کر دیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا میں نے معاف کر دیا۔ آج یہود و نصارہ سر جوڑ کر اس بات پر بیٹھ گئے ہیں کہ مسلمانوں کا دین اور اسلام صرف اور صرف ان کی مسجدوں تک محدود کر دیا جائے اور ان کی زندگی سے، معاشی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے دین کو نکال دیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو وہ اس پر بہت حد تک کامیاب بھی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ تو یہ نعرہ لے کر نکلا ہے، من تو شدم تو من شدی، تو میری طرح ہو جا میں تیری طرح ہو جاؤں، اور یہ اعلان اور یہ پیغام لے کر وہ دنیا میں در در دھکے کھا رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے پاک خدا پر کہ اس خدا نے آج سے 1400 سال پہلے ان کی خصلت اور ان کی یہ بد فطرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بیان فرما دی تھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پاک پیغمبر یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مکمل ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں، ان کی پیروی نہ کر لیں، تو میں اور آپ ہم سے کس طرح یہ راضی ہو جائیں گے؟ جب ہمارے پیغمبر سے یہ راضی ہونے پر تیار نہیں تو غور کیجئے یہ ہم سے کس طرح راضی ہوں گے؟ ہم سے بھی یہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کی پیروی نہ کریں۔ ایک طرف تو ان کا یہ رویہ ہے کہ ہمارے اندر تہذیبیں اپنی ڈال کر، ہمارے اندر اپنی برائی اور گندی تہذیبوں کو پہنچا کر، اور دوسری طرف انہی کے سینٹ اور انہی کے چرچ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کلیساؤں سے اور ان کے گرجوں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس تہذیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس سے بچا جائے، اور یورپ کے اندر انہی تہذیبوں پر اسی دن پر پابندی بھی لگائی گئی۔ آپ مطالعہ کریں اخبارات کا، آپ کو واضح اس بات پر پیغام مل جائے گا۔ 2014 میں بھارت کے اندر بھارت کا مکروہ چہرہ آپ دیکھیں کہ ہندو ہونے کے باوجود ہندو ہے، بد فطرت، بد مذہب ہے، باطل ہے، لیکن اپنی تہذیب سے اسے کتنا پیار ہے کہ ان کی انتہائی دہشت گرد تنظیم شیو سینا دہلی کے چوک پر محبت کی جتنی علامتیں ہیں ان کو سرعام آگ لگا کر اور اپنے عوام کو متنبع کر رہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان علامتی محبت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ اندھا دھند ان کی تقلید کے پیچھے ان کی تقلید کیے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے پیچھے چلنے پر اپنے آپ کا فخر سمجھ لیا ہے، ہم نے ان کے پیچھے چلنے پر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری کامیابی ہوگی، حالانکہ کامیابی اس طرح نہیں ہے، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں، ہم ناکامی میں چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، کہیں ہم ایسے سفر کے مسافر تو نہیں بن رہے جو منزل پر تو نہیں ناکامیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ سفر تو ہمارا دائیں جانب تھا، ہم بائیں جانب چلتے جائیں تو دائیں جانب سے دور ہوں گے، منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہم ناکامیوں پر پہنچ جائیں، اور ایک سراب ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھنا، اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بدبودار تہذیبوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑنا ہوگا، صحابہ اکرام کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ یاد رکھیں اسی پر ہماری کامیابی۔ میں ایک دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس بات کو سوچئے، کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ عیسائی نے مسلمانوں کے تہوار عید کو خوشی سے منایا ہو؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ کسی یہودی نے رمضان کا روزہ رکھا ہو مسلمان کی وجہ سے؟ کبھی پڑھا ہو کہ وہ مسجد میں پاک صاف ہو کر آیا ہو؟ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم ان کی نکالی میں ان کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ دن اللہ اس دن سے بچائے کہ جب کافر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن سے پہلے عہد کریں کہ میں اور آپ آئیں، اپنے اسلام اور پاکستان کو بچائیں، اپنے اسلام اور پاکستان کو بچائیں۔ سونیا گاندھی بیان کرتی ہے اور بیان کرنے کے بعد کہتی ہے وہ زمانے چلے گئے کہ جب لوگ لڑا کرتے تھے اور جسم کے ساتھ
ٹکرایا کرتے تھے، اب تہذیبوں کی جنگ ہے، اور ہم نے اپنی تہذیب پاکستان کے گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر، بیٹھک تک پہنچا دی ہے، اور ہم نے یہ تہذیب پہنچانے کے بعد ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا، ان کا بچہ بچہ ہماری تہذیب پر چلنے پر فخر سمجھتا ہے، ہم تو ان پر جیتے جیتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی تہذیب کو اپنا لیتی ہے تو میدان میں اترنے سے پہلے اپنی شکست تسلیم کر چکی ہوتی ہے، وہ یہ مان لی ہوتی ہے کہ میں ہار چکی ہوں، مجھے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر وہی گندے جراثیم منتقل کیے جا رہے ہیں، انہی کی تہذیبیں ہمارے درمیان منتقل کی جا رہی ہیں، اور ہم ان تہذیبوں کو اپنانے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں، ہم ان دشمنوں کو اپنا محبوب اور محب سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے محبوب اور محب ہیں ہم انہیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنا آپ بنانے پر، اپنا آپ اپنانے پر فخر نہیں سمجھتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے محب اور دشمن کے درمیان فرق نہ کیا، ہم نے محب اور دشمن کو حقیقی کسوٹی پر نہ تولا، ہم نے دشمن کو اور محب کے درمیان فاصلہ نہ کیا، اسی وجہ سے ہمیں آج دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، ہمیں تہذیبوں سے نکلنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ مٹتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا اسلام اور میرا پاکستان تا قیامت باقی رہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوگا، ہمیں تعین کرنی ہوگی کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں، ان تہذیبوں کو پھیلانے میں کس کس کا کتنا کردار ہے، ان کرداروں کو محدود کرنا ہوگا، روکنا ہوگا، ان کرداروں تک اپنی بات کو پہنچانا ہوگا۔ آج مخلوق تعلیمی ادارے، آج ہمارے الیکٹرانک میڈیا، اور اسی طرح نامور صحافی جن کے ذہنوں پر تالے پڑ چکے ہیں، غالباً اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہدایت سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو پھیلانے پر فخر سمجھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دنیا میں پھیلانے پر فخر کر رہے ہیں۔ مخلوق تعلیمی ادارے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کریں، ہم اس میں اپنی بچی اور بچوں کو نہ بھیجیں، اگر ہم نے اس میں بھیجا تو یاد رکھنا کفار مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگود کرتے تھے جسمانی طور پر، اور میں اور آپ اپنی بچیوں کو زندہ درگود کر رہے ہیں روحانی طور پر۔ جس شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سگا بھائی اور بہن 7 سال کی عمر پر ہو جائے تو ان کے بسترے جدا کر دو، یہ شریعت کس طرح یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ بچی اور بچہ اکٹھا بیٹھ کر پڑھے؟ اس کے درمیان اس کے ذہن میں یہ بات بچپن میں راسخ کرنی چاہیے تھی، تو حیا کی پیامبر ہے، تو حیا والی ہے۔ اور حدیث شریف میں ابن ماجہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عظیم پہچان ہوا کرتی ہے، ایک خصلت ہوا کرتی ہے، میری قوم کی خصلت وہ حیا ہے، میری قوم کی خصلت وہ حیا ہے، اور یہ حیا والا معاشرہ میرے محبوب نے تشکیل دیا تھا، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دین اسلام تیزی سے مقبول ہوا، حیا والا معاشرہ پہنچایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک کافرہ کی بچی کو پیش کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام اپنی چادر اتار کر دیتے ہیں کہ اس کے سر پر پہنا دو۔ کسی نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بچی ہے اور آپ کی چادر پاک ہے، فرمایا دھی تو دھی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی، مجھے اور آپ کو یہ حیا کا پیغام دیا تھا کہ بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی ہو مسلمان۔ بیٹی کے حقوق تو آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیے، لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو کس کی نکالی پر فخر کیا ہے، کس کی نکالی پر اپنی بچوں کو چلایا ہے؟ اپنے بچپن میں مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجا، اس کے ذہن سے یہ ڈر اتر گیا کہ حیا کیا ہوتی ہے، اس کے ذہن سے یہ چیز جھجک اور یہ ختم ہو گئی کہ میرے یہ نامحرم ہے، اس سے میرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اٹھک بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ان کی گپ شپ چل رہی ہیں، وہ آپس میں کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ہمیں اگر فکر ہے تو صرف اور صرف یہ کہ میں صبح بھی کماؤں شام بھی کماؤں، پیسے بنانے والی مشین بن جاؤں، پیسے کمانے والی مشین بن جاؤں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کروں۔ یاد رکھنا اگر میں اور آپ نہ جاگے تو اس طرح کی بری تہذیبیں، ویلنٹائن ڈے ہو یا بسنت کے بازار ہو، یہ ہماری اولادوں کو اجاڑ کر رکھ دیں گے، ہماری اولادوں کو دور کر دیں گے ہم سے، اور ہم عزت بچاتے رہ جائیں گے اور ہماری عزت کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔
ہم جب کہاں وہاں پر چلتے ہوئے گلی اور کوچے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور یہ آپ آج کل پیغام دیکھ ہی رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا اٹھائیں یا پرنٹ میڈیا, دل خون کے آنسو روتا ہے. ہر روز کوئی عجیب سے عجیب خواب و خیال باتیں اس پہ آیا کرتی ہیں. اس کی وجہ کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا. ہم ایسے اداروں سے دور ہوں, ہم ایسی مجالس سے دور ہوں, ہم ایسے محافل اور ماحول سے دور ہوں جو مخلوط ماحول ہوں, جس میں بیٹی اور بیٹے کا فرق نہ ہو, جس میں بہن اور بھائی, جس میں بیٹی اور بیٹے کا فرق نہ ہو, لڑکی اور لڑکے کے آپس میں اختلاط سے اجتناب نہ کیے جائے. ہمیں ایسے اداروں سے دور رہنا ہوگا, ہمیں ایسے ماحول سے اپنی اولادوں کو دور کرنا ہوگا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث کے روح سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو تو اس کے 3 درجے ارشاد فرمائے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو, نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. اب یہ 3 درجے کس کس کے لیے؟ اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں, اگر آپ MLA یا MPA یا حکمران ہیں, اگر آپ کے تھانے پر اور معاشی طور پر مضبوط کرنے والی ڈیوٹیوں میں سے کوئی ڈیوٹی ہے اور آپ ہاتھ کے ذریعے روکنے پر قادر ہیں, تو جہاں آپ کا دائرہ اختیار چلتا ہے آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں اس برائی کو وہاں پر روکوں گا, اس برائی کو میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا. اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو ہمیں زبان سے روکنا پڑے گا. زبان, اگر آپ عالم ہیں, مبلغ ہیں اور سوشل ورکر ہیں, اپنے آپ کو متحرک رکھے ہوئے ہیں, تو آپ زبان کے ذریعے اس کی برائیوں کو بیان کیجئے, زبان کے ذریعے اس کی برائیوں پر روک تھام کیجئے, اور زبان کے ذریعے آپ اس کی قباحتوں کو سر عام بیان کریں. اور اگر آپ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم آخری درجہ آپ کے لیے یہ ہے کہ دل میں سے برا جانے. اور جب انسان دل میں کسی برائی کو تہیا کر لیتا ہے کہ یہ چیز تو بری ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, تو اس کو برا سمجھنے کے بعد خود بھی عمل نہیں کرتا اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی روکتا ہے کہ آپ بھی اس سے عمل سے رک جائیے. تو میرا آپ کو پیغام یہی ہے کہ اس بدبودار اور متعفن زدہ تہذیب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور آخر میں حدیث شریف سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جن 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے, آپ علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ نصیب کریں گے. ان میں ایک مرد وہ ہوگا جسے ایک حسب اور نسب والی خوبصورت عورت برائی کی طرف دعوت دے, کیا مجھ سے بدکاری کر منہ کالا کر, اور وہ یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ پیغام وہ اس کو دے دے. اس وقت اپنی عزت ایمان بچانے کی وجہ سے اس کا درجہ اتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے کہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دیں گے. آج بچوں کو تحفے دیے جا رہے ہیں, پھول دیے جا رہے ہیں, غبارے اس قسم کے رنگین بنا کر اڑائے جا رہے ہیں, محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ محبت نہیں, یہ تو دشمنی اور نفرت ہے. یہ تو اسی طرح NGOز اس کو پھیلا رہی ہیں جس طرح بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا اور چرواہا اور کتا اپنی نگرانی میں انہیں لے کر جا رہے تھے, تو بھیڑیوں نے شور مچانا شروع کر دیا, احتجاج شروع کر دیا کہ یہ کسان, یہ جو بکریوں کا چرواہا ہے یہ تو بڑا ظالم ہے, کتے بھی نگرانی کے لیے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, کتنی سختی میں ان کو لے کر جا رہا ہے, اپنی نگرانی میں لے کے جاتا ہے, نگرانی میں لاتا ہے, باڑے میں انہیں بند کرتا ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ان کے حقوق انہیں دیے جائیں, انہیں آزاد کیا جائے, انہیں دنیا میں جینے کا حق دیا جائے. اور بکریاں جو کم عقل تھیں وہ خوش ہوئیں کہ دیکھو ہمارے لیے کتنے یہ بیچارے فکر مند ہیں اور ہماری فکر کیے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہمیں آزادی ملے. بوڑھی بکری کہنے لگی کہ یہ تمہاری فکر میں نہیں, اپنے پیٹ کی فکر میں. یہ تمہاری فکر پر اعلان نہیں کر رہے, احتجاج نہیں کر رہے, انہیں اپنے پیٹ کی فکر ہے. جب تک تم چرواہے کی نگرانی میں ہو, جب تک وہ تمہیں اپنی نگرانی میں لے کر جائے گا, لے کر آئے گا, بھیڑیے سے تم محفوظ رہو گی. اور اگر اس کے نگرانی سے نکل جاؤ گی تو بھیڑیا تم پر کسی وقت بھی حملہ کر لے. آج حقوق نسواں کے علمبردار جو دن رات اعلان کرتے پھرتے ہیں اور جو دن رات چیختے چلاتے نہیں تھکتے کہ اسلام نے عورت کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے, کبھی برقعے میں, کبھی گھر
گھر میں، کبھی پردے میں، کبھی مرد کے تابع، عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، یہ نکلے مرد کے شانہ بشانہ نکلے۔ یاد رکھنا یہ جنسی انارکی کے لیے، یہ اپنی جنسی تسکین کے لیے ہے، یہ وہ آپ کے حقوق کی آواز نہیں لگا رہے، وگرنہ ہم ان کے حقوق کی حقیقت میں آواز ہوئی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حقوق نسواں کے حقیقی علم بردار نے ارشاد فرما دیا۔ بیٹی ہے تو بیٹی کو بیٹی کا درجہ دو، ماں ہے تو ماں کو ماں کا درجہ دو، بیوی ہے تو بیوی کو بیوی کا درجہ دو۔ یہ سارے معاملات حقوق نسواں کے آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے بتا دیے تھے، اور یہی حقوق نسواں کے حقیقی علمبردار تھے۔ وگرنہ آج کل یہ بھیڑیے ہیں، ان کا معاملہ بھی وہی جو اس وقت کے بھیڑیوں نے کیا تھا بکریوں کے لیے، آج کے ان بھیڑیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کس طرح ہر بچی، ہر عورت ہمارے چنگل میں پھنس جائے اور ہم دنیا کو ایک بدبودار اور متعفن اور بد کردار معاشرہ دے دیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں کو، ہماری بچوں کی عزتوں کو، ہمارے بڑوں کی عزتوں کو ان سے محفوظ رکھے اور اس بدبودار معاشرے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔